اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کو بہت ساری عمل کرنے والی باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ یہ واقعہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سیب کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے معزز سامعین، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ اپنے نفس سے جنگ کرتے تھے، جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں کوئی حرام شے نہیں کھائی تھی، ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو پیسے ملتے انہی سے کھانا خرید کر اپنا گزر بسر کرتے، لیکن کبھی بھی کسی حرام شے کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ حلال شے کو ہی پسند کرتے تھے۔ آپ کو محنت کا بھی بہت شوق تھا، اتنا ہی شوق عبادت الہی کا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر رہتے تھے۔ آپ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، یعنی کہ صحت خراب ہو گئی۔ آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چلنے سے بھی قاصر تھے، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ آپ مزدوری پر جا سکیں۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اس فکر میں ہی تھے کہ آپ نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھوں تو مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں صبر بھی آ جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا، اور جب شام ہوئی تو پانی سے ہی روزہ کھول لیا، اور ایسے ہی کچھ دن بیت گئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ ایک دن اسی نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریا کی موج پر پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک سیب تیرتا ہوا آپ ہی کی طرف آ رہا ہے۔ آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ کے دل کو تسلی مل گئی، آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزہ سے تھے تو آپ نے سوچا کہ میں آج اس سیب سے روزہ کھولوں گا، اب مجھے قرار بھی مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ اب اس سیب کا انتظار دریا کے کنارے پر بیٹھ کر کرنے لگے۔ وہ بہتا بہتا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی روزہ افطار کا وقت ہوا، آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا۔ جیسے ہی آپ نے وہ سیب کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے دم میں دم آیا، یعنی آپ کو راحت ملی، کیونکہ آپ کئی دن سے فاقہ کر رہے تھے۔ لیکن جب آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا،
یعنی کھا لیا، تو اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے سیب تو کھا لیا، لیکن مفت کا سیب جائز ہے؟ آج تک تو میں نے کوئی حرام کی کمائی نہیں کھائی، لیکن آج جو میں نے مفت کا سیب کھایا، کیا یہ مجھ پر جائز ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ جس جگہ سے یہ سیب آیا ہے، کیوں نہ اس طرف جایا جائے، اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرا گناہ دھل جائے گا۔ جس جانب سے یہ سیب آیا تھا، آپ نے دریا کے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ اس جانب چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دور چلے ہی تھے کہ آپ کو اچانک سیبوں کا ایک باغ دکھا۔ وہ اس دریا کے کنارے پر ہی تھا، ایک درخت کی ڈالی اس دریا کے اوپر ہی تھی۔ اس درخت کو بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ ہو نہ ہو یہ سیب اسی درخت کا ہے جو گر کر اور دریا میں بہہ کر مجھ تک پہنچا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس باغ کو دیکھا تو اس کی جانب گئے۔ آپ جیسے ہی اس باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہے۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ بہت ہی ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان بزرگ سے فرمایا کہ حضور، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے آپ معاف کر دیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت، آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔ میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ جن بزرگ کا وہ باغ تھا، پہلے تو وہ مسکرائے، پھر کہنے لگے، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا ہے۔ میں اس بات کو ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا۔ جو تم نے غلطی کی ہے میں اس کی تمہیں سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے۔ میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں۔ آپ جو بھی سزا دیں گے میں خوشی سے قبول کر لوں گا، بس آپ میرا یہ گناہ معاف کر دیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آج سے تمہاری سزا یہ ہے، باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور ہمارا کہنا مانو گے۔ اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور بیچنا ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو آپ بول رہے ہیں میں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس دن کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا، صبح و شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ کی ہر ایک ادا اچھی لگتی تھی، کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ اس بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور، میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جا پاؤں گا؟ اس بزرگ نے فرمایا، ابھی کچھ اور وقت باقی ہے،
اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالحہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جیسے کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ باغ کی دیکھ بھال کرنے میں لگے۔ کچھ سالوں بعد پھر ایک دن اس بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ میری سزا ابھی تک پوری ہوئی کہ نہیں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا، تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں بخشوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، شرط؟ کیسی شرط؟ آپ کی کون سی شرط ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میری ایک اولاد ہے، ایک بیٹی ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے، تو وہ نوجوان ہو چکی ہے، میرے دل کا چین بھی ہے، قرار بھی ہے، اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا، تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، تمہاری غلطی پھر معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالحہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جو چاہو کر دو، لیکن میری غلطی معاف کر دو۔ پھر اس بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت صالحہ رحمت اللہ علیہ سے کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو وہیں پر رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہیں پر رہ سکیں۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا، آپ رحمت اللہ علیہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر یہ دلہن تھی، آپ رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نظر ڈالی تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی، اس کے اندر تو کوئی عیب نہیں تھا۔ تو وہ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ میری دلہن تو اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج بھی ہے، لیکن یہ تو بہت ہی خوبصورت اور صحیح سلامت حور کی طرح دکھنے والی ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو جہاں پر آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا کہ کوئی اور عورت ہے، آپ دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور دوڑتے ہوئے اس بزرگ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، حضور، کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری دلہن تو نہیں ہے۔ بزرگ نے کہا، کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہے ہو؟ وہی تمہاری دلہن ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، نہیں حضرت، پہلے ہی ایک سیب کھانے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر ہے، دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ بزرگ نے کہا، گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری دلہن ہے۔ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم سے ہم کلامی اب تک نہیں سنی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم سے بات نہیں کی، اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ آج تک پاؤں سے چل کر غیر محرم کے پاس کبھی نہیں گئی، یہ بہت عابدہ ہے اور یہ بہت ہی نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت ہی خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا دلہا ملا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا، جاؤ، میں تمہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتا ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوشحال رہو، تم دونوں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کی دلہن خوشی سے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا کیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔